ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی عابدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضی علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک میں 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضی مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ ضمیر شین چراغ خیمہ بجھا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شین چراغ خیمہ بجھا کے دیکھا، فقط 72 ہی رہ گئے تھے، جو صبح نے مسکرا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شین عجیب تھی کربلا کی منزل کہ آزمانی تھی قوت دل، عجیب تھی کربلا کی منزل کہ آزمانی تھی قوت دل، حسین نے یا علی کہا، پسر کا لاشا اٹھا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شین جو مقصد شہ پہ تیر آیا تو اس کو اپنے گلے پہ لے کر، جو مقصد شہ پہ تیر آیا تو اس کو اپنے گلے پہ لے کر، حسین کے روح مطمئن کو صغیر نے مسکرا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شین عجیب تھی کربلا کی مائیں، فدا ہو
ان پر ہماری جانیں، عجیب تھی کربلا کی مائیں، فدا ہو ان پر ہماری جانیں۔ کسی نے گیسو سوار دیکھا، کسی نے دولہا بنا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شینے، چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر، تو ماں کی نظروں نے لی بلائیں، چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر، تو ماں کی نظروں نے لی بلائیں۔ اس احتیاطی نظر کے صدقے نظر کو لیکن بچا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شینے، چراغ خیمہ بجھا کے دیکھا، فقط 72 ہی رہ گئے تھے، جو صبح نے مسکرا کے دیکھا، نعرہ سلوات ضمیر شینے پر محمد وعلی محمد آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران حسین، اس سلسلے کی یہ تیسری تقریر ہے تاریخ اسلام کے عنوان پر۔ اللہ کا یہ مشہور اعلان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں یہاں کی یہ تیسری تقریر تاریخ اسلام، انبیاء کی تاریخ کے اوپر۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کو اللہ نے شروع سے، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اسی کی تبلیغ کرتا رہا کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے رسول ہیں۔ لیکن جو پہلی منزل پر شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور اس نے کیا۔ آپ نے 2 مجالس میں سنی باتیں کہ حالات کیا تھے
اتنا دنیا میں کم پاپولیشن تھا، اس کے باوجود کیا لوگ تھے؟ 4 آدمی تھے، آدم اور حوا، حابیل اور قابیل۔ 4 میں ایک تو نبی ہے، اس کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، ایک جناب حوا ہے، حابیل ہے اور قابیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کی طاقت کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے اس کی، اور اللہ نے اس کو بہت سی قوت عطا کی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جیسے خون کی رفتار، جیسا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، شیطان خون کی رفتار سے انسان کے جسم میں آتا ہے، خون کی رفتار سے انسان کے جسم میں جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اس انداز سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ شیطان کی طاقت اب کتنی ہوں گی جب اس وقت اتنی تھی، اس لیے کہ اب تو اسے بھی پتا چل رہا ہے کہ بالکل اس کا اینڈ ہونے والا ہے۔ اور یہ شیطان نے کیا کیوں؟ گمراہ تو کیا، لیکن ریزن کیا تھا؟ پہلا ریزن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قابیل بنا، ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا، پہلا قاتل ہے دنیا کا؟ کیا وجہ تھی؟ حسد تھا۔ حسد وہ بیماری ہے، جیلسی، کہ قابیل کو قابیل بناتا۔ حسد اگر انسان میں آ جائے نا تو پھر سگے بھائی کو بھی نہیں دیکھتا کہ سگا بھائی ہے یا سگی بہن ہے یا باپ ہے یا ماں ہے۔ آج کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور اس وقت کی بھی تاریخ دیکھیں، انہیں 2 بھائی تھے، دونوں میں ایک کے پاس حسد آ گیا، ایک کے پاس محبت تھی۔ حابیل محبت میں ڈوبا ہوا تھا بھائی کے، اور قابیل کے دل میں حسد۔ تو دوستو ہر چیز کو اپناؤ، لیکن یہ حسد کی بیماری کو اپنے آپ کو چیک کرو کہ کہیں یہ جلسی ہم میں تو نہیں ہے۔ صرف ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس میں حسد نہیں ہوتی، وہ ہے پیرنٹس کا، ماں باپ کا حصہ۔ ماں باپ میں کبھی حسد نہیں ہوتی اولاد کے لیے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ان سے آگے بڑھ جائے، جلتے نہیں، حسد نہیں کرتے، لیکن اولاد ہے جو ماں باپ کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ رضوی کالج کے مجالس میں بتاؤں گا کہ حسد چیز کیا ہے، پیدا کیسی ہوتی ہے حسد، اور اگر حاسد بن جائے تو مولا کا عجیب جملہ ہے، جناب امیر کہتے ہیں کہ حاسد خود اپنی آگ میں جلتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود جل رہا ہے، اس کو اللہ نے اتنا کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو اتنا کیوں۔ حسد کرنا ہے تو محبت علی میں کرو، کہ اس کے پاس اتنی محبت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ اتنی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے مولا کی، میں کیوں نہیں اتاروں۔ حسد کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت میں کرو، دنیا کے معاملات میں حسد مت کرو۔ یہ سب سے بڑی بیماری، اور حسد انسان کو وہاں تک لے کے جاتی ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب آدم اور جناب حوا آہستہ آہستہ کر کے اپنی پوری زندگی گزار کے آدم دنیا سے گزر گئے، اور ان کے 1 سال کے بعد جناب حوا کا انتقال ہوا۔ آدم کی ایج حیات القلوب میں اللہ مجلسی لکھتے ہیں 1030 سال، اور نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں 930 برس، بہرحال 930 یا 1030 ایئرس کی ان کی ٹوٹل لائف تھی اس دنیا میں۔ جناب آدم کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا جناب شیش وہ نبی بنے، اور وہ وارث آدم بنے۔ ان سے شیش کے بعد ان کا بیٹا، یہ لوگ اچھا نبی جو بنتے تھے اس زمانے میں 1,24,000 انبیاء ہیں، جس میں 313 رسول ہیں، 5 ہمارے نبی کو ملا کے 5 اولی العزم پیغمبر ہے۔ یہ پورا جو ہے یہ کیلنڈر ہے ہمارے انبیاء کا۔ تو 1,24,000 میں 313 رسول، 5 اولی العزم پیغمبر اور نارمل انبیاء تھے۔ تو بعض نبی تو ایسے تھے کہ جو صرف گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے تھے، بعض اپنی بستی کے لیے تھے۔ اسی لیے پورے انبیاء کے نام آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس 40 یا 45 نام ہے جو اس وقت تاریخ میں موجود ہے، لیکن بعض علماء 70 نام تک بتاتے ہیں، 70۔ بعض نے جو سب سے زیادہ لسٹ ہے ہمارے پاس وہ 130 کی ہے، جس کو نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 130 انبیاء کے انہوں نے نام لکھے، ورنہ 1,24,000 انبیاء کے نام معصوم کو معلوم ہے کہ کون کون تھے، لیکن ہمارے پاس آج تاریخ میں نہیں ہے۔ بہرحال جناب شیش سے، جناب آدم سے، ان کی نسل میں، ان کے جنریشن میں، 5th جنریشن میں جناب ادریس پیدا ہوتے ہیں۔ ادریس ایک ایسا نبی ہے کہ ادریس کے بعد پھر 5th جنریشن میں نوح آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ میں پورے انبیاء کے نام تو نہیں لے سکتا، نہ آپ کو ان کی تاریخ بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ مجلسیں 6-7 مجلسیں باقی رہ گئی۔ تو بہرحال آج ذکر ہوگا جناب ادریس نبی کا اور جناب نوح کا، اس لیے کہ ادریس کا زمانہ ایک عجیب زمانہ تھا۔ ادریس وہ پہلا نبی ہے کہ جو آج لگ بھگ 30,000 ایئر سے زندہ ہے۔
ادریس وہ پہلا نبی ہے کہ جس کو زمین سے اللہ نے آسمان پہ بلایا تھا، اور وہ اس وقت آسمان میں چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان وہ وہاں پر رہتے یا بعض وقت جا کر جنت میں اللہ کی عبادت کرتے۔ ذکر آئے گا، میں ادریس کا بڑا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، نوح کے اوپر زیادہ جاؤں گا اس لیے کہ نوح کے بارے میں بہت سی تاریخیں ملتی ہیں۔ ایک سال وقت پڑھے محمد والے ادریس نبی۔ دوسری ادریس کی فضیلت یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہمارا امام ظہور کرے گا تو ادریس نبی زمین پر آئیں گے۔ کیوں آئیں گے عزیزو؟ یہ بھی عجیب بات ہے، جنت میں ہے ادریس، آپ زمین سے کیا چاہتا ہے ہر انسان کہ جنت میں جائے نا؟ ہم سب کی خواہش، ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جنت کی خواہش نہیں ہے تو مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر آدمی کو، انسان کی فطرت میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا کچھ اس کو ریوارڈ ملے۔ ہماری فطرت میں ہے، کوئی اچھا کام کرے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ریوارڈ کرے، زبان سے ہی کرے، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، زبان سے کوئی تعریف کرے۔ بہرحال تو ادریس اس وقت ہے جنت میں، آپ دیکھیں کہ کیا بات ہے، ادریس ہے جنت میں۔ جنت سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے نا، کوئی چیز ہے اس وقت جنت سے بہتر؟ سب قرآن کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم کو جنت ملے گی اور جنت ایسی ہے ایسی ہے، انشاءاللہ جناب ہود کے واقعات میں آئے گی کہ جنت ہے کیسی۔ تو آپ دیکھیں اس وقت ادریس ہے جنت میں، چوتھے آسمان پہ کبھی ہے، کبھی جنت پہ جا کر عبادت کرے۔ جنت میں ادریس کا اس وقت گھر ہے، گھر مطلب وہاں پر رہتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ جنت کو چھوڑ کے وہ زمین پر آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب ظہور امام ہوگا۔ تو اب دعا کرو تم کہ نبی، معصوم نبی جنت کو چھوڑ کے زمین پہ آ رہا ہے، آج ان کا چاہنے والا امام کا ویسی دعا نہیں کرتا کہ وہ نصرت کر، جیسے امام کی نصرت کرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر صحیح نصرت ہوگی نا، ہماری صحیح مدد کریں گے نا امام کی، تو ادریس سے بھی ملاقات ہوگی، خضر سے بھی ملاقات ہوگی، الیاس سے بھی ہوگی، اور جناب عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوگی۔ آپ سے خواہش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے صلوات پڑھ لیں محمد والے، آپ بالکل آگے آ جائیں۔ بابا جی بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال جناب ادریس وہ پہلا نبی ہے کہ جن کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے، ان کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں انہوں نے 100 شہر کو آباد کیا۔ اس زمانے میں آبادی تو نہیں تھی دنیا میں، 100 سٹیز کو انہوں نے بسایا تھا۔ 100 شہر ادریس کے بارے میں کہ انہوں نے بتایا۔ جو مصر اس وقت نظر آ رہے ہیں نا، کیرو، آپ کو یہ مصر کو بسانے والے، بعد میں یہ فرعون فیملی آئی، لیکن پہلے اصل اس کو آباد کرنے والے جناب ادریس ہے۔ جناب ادریس کے بارے میں کہ انہوں نے دنیا میں اس وقت آبادی کو پھیلانا تھا، 100 شہروں کو انہوں نے آباد کیا تھا، 72 لینگویج اللہ نے انہیں دی تھی، اور یہ مختلف زبانوں میں جا کر اللہ کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور یہ بائی پروفیشن خیاط تھے، انہیں ٹیلر تھے۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد کپڑا، جو لباس کا سٹچ کر کے پہننے کا جو طریقہ شروع ہوا وہ ان کے زمانے میں شروع ہوا۔ پہلے لوگ بال کے کپڑے پہنتے تھے، کھال کے کپڑے، انہوں نے بعد میں اس کو چمڑے کے کپڑے، لیدر کے جو کلوتھ شروع ہوئے، پہلی دفعہ انہوں نے شروع کیا سٹیچنگ کرنا۔ اور ان کا جو مقام تھا، جو رہتے تھے وہ مسجد سہلا، آج بھی مسجد سہلا کوفے میں، عراق میں موجود ہے۔ مسجد سہلا میں ان کا بیس تھا، وہیں ان کا گھر تھا، وہ وہیں رہا کرتے تھے۔ اور انہوں نے سٹیچنگ کا جو پروفیشن تھا، یہ بائی پروفیشن ہی واز خیاط کے ٹیلر تھے، انہوں نے سٹیچنگ کرنا شروع کی تھی، اور ان کے زمانے میں لوگ اس وجہ کے کپڑے پہننے لگے تھے۔ اور اس کے بعد جتنے یہ ہتھیار ہیں نا، یہ جو جس سے ہم آرمز جس کو آپ انگلش میں کہیں گے، جو ہتھیار تھے اس زمانے کے ہتھیار جو بھی تھے، تیر، تلوار، نیزہ، جو بھی تھا، تو ہتھیار کی ایجاد بھی جناب ادریس نے کی تھی۔ اور یہ بڑے عبادت گزار، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ہائٹ جو ہے کچھ 12 یا 12.5 فیٹ کی ہائٹ تھی، اور یہ بڑے سلم تھے، گندمی رنگ تھا، اور ان کی داڑھی بڑی تھی، اور جب یہ چلتے تھے تو نگاہوں کو نیچی کر کے چلتے تھے۔ اینڈ ہی واز ویری سافٹ اسپوکن، ان کے بارے میں کہ بڑا آہستہ بات کرتے تھے، بڑے سکون کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اور انہوں نے اتنی تبلیغ کی، اور عبادت، ان کی عبادت بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے کثرت سے عبادت کرنا شروع کی، اتنی عبادت کی کہ کرتے کرتے انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ قوم میں سے 5000 میں سے انہوں نے 1000 کو چنا، 1000 میں سے 100 کو چنا، 100 میں سے 70 کو چنا، 70 کو کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا حق کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب عبادت انسان زیادہ کرتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھتا ہے، شیطان تو روکے گا۔ اچھا ایک بات یہاں روک کے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ اگر کوئی انسان، کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت کرے، آپ کو مطلب دل میں خواہش پیدا ہو رہی کہ میں عبادت کروں اللہ کی،
لیکن آپ عبادت نہیں کر سک رہے ہیں. جیسا نماز شب کو چاہتے ہیں کہ ہم نماز شب تہجد کو اٹھیں، لیکن ہم نہیں اٹھ رہے ہیں، شیطان ہم پر غالب آ رہا ہے. جو عبادت ہے، جو بھی کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں، کسی یتیم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو ڈو، لیکن آپ نہیں کر رہے. کیا ریزن کیا، کیوں نہیں کر رہے؟ تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں معصوم کا ایک جملہ ہے کہ اگر تمہاری عبادتوں میں تمہیں رکاوٹ تم محسوس کرو تو تم، رسول کا جملہ ہے کہ میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو. یعنی 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دے کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار میں تیری عبادت کرنا. دوستو یہ عبادت کرنے کا جو شوق ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار انسان، اس لیے کہ معصومین، سلمان، ابو ذر، میثم، وہ لوگ اور جتنے معصومین ہیں، انہیں مولا کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ 500 رکعت مولا کے بارے میں مشہور ہے کہ 500 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ایک رات میں. چوتھے امام کے بارے میں، چوتھے امام جب عبادت کرتے تھے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا. تو امام کے ایک فرزند، امام 5ویں امام نہیں، دوسرے فرزند آگے بڑھ کے کہنے لگے بابا آپ کے پیروں پہ سویلنگ آ گئی، آپ سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں، آپ اتنے کمزور ویک ہو گئے، آپ ذرا عبادت اپنی کم کریں. اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی. تو امام نے پلٹ کے کہا تو میری عبادت کو کہہ رہا ہے؟ اگر تو میرے جد علی کی عبادت کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، وہ پلٹ کے کہہ رہا ہے بیٹا تم میری عبادت کو کہہ رہے ہو، میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کیا انہیں مولا کس مقام پہ، اس کے بعد اتنی عبادت. تو دوستو یہ خواہش پیدا کرو، یہی چیز کام آنے والی ہے کہ عبادت میں انسان زیادہ سے زیادہ وقت نکالے. انہیں ٹائم جو میں کہہ رہا ہوں اس ریکارڈ میں وہی کہ اسپیئر کریں ٹائم کو. بہرحال تو جناب ادریس کثرت سے عبادت کرتے تھے. انہوں نے 70 آدمی مومنین کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، میں دعا کرتا ہوں تم لوگ آمین کہو. اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا. اگر دعائیں کبھی قبول نہیں ہو رہی ہیں نا تو زمین پہ ہاتھ رکھے، زمین پہ ہاتھ رکھ کر، زیر سما جا کر زمین پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. یا بچوں کو، معصوم بچوں کو سامنے بٹھانا. آپ کے بچے ہیں نا، ان بچوں کو سامنے بٹھائیں، زمین پہ ہاتھ رکھیں. ادریس نے کیا کیا تھا؟ زمین پہ سب کو کہا تھا کہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھوں کو اٹھایا، خود ہاتھوں کو اٹھایا، سب سے کہا کہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو کہ پروردگار میں تیری عبادت کے حق کو انہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کا حق کیا ہے، کیسی عبادت ہوتی ہے. تو روایت میں ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ نے ان کو بتایا. تو پھر اتنی عبادت کرنے لگے کہ ان کی عبادت کو دیکھنے ملائکہ آسمان سے آتے تھے کہ اللہ کا یہ ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ جتنی عبادت کر رہا ہے. جب ملائکہ آ رہے تھے، ایک ملک کو اللہ نے کچھ ناراض ہو کے اس کے بال اور پیر کھینچ لیے اور نیچے زمین پہ پھینک دیا جزیرے میں. ادریس کو نے دیکھا اس ملک کو جس کے بال اور پر ونگز ختم ہو گئے تھے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو اس نے کہا آپ نبی ہیں، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے پھر سے بال و پر دے دے. جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے نا تو پھر اس کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ تو نبی تھے، ان کی تو ہونا ہی تھا. آپ اور ہم کی بات کر رہا ہوں. آج بھی خم میں ایسے لوگ ہیں دوستو، مشہد مقدس میں، سیریا میں ایسے لوگ ہیں، ایسے علماء جنہیں میں جانتا ہوں، جن کا ایک نام آغا بہجت ہے، کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا، زبان سے نکلتا ہے، دعا پوری ہوتی ہے. ان کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی مانگے. آپ جا کر کہیں کہ مولانا آپ میرے حق میں دعا کریں تو آپ کے لیے بھی کر رہا ہے تو دعا قبول ہو رہی ہے. عبادت کا یہ ہے، اس لیے کہ اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. آپ بندہ اگر عبادت کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے دیکھ کے کہے کہ نہیں یہ تو بہت کرتا ہے، سو واٹ، میری تو کرنا ہی ہے. نہیں، آپ ذرہ برابر، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا. اللہ کے پاس اجر ہے. لیکن عبادت میں ریاکاری نہ ہو. جناب داؤد کے قصے میں آئے گا یہ مجالس میں کہ ریاکاری کیا ہے. بہرحال تو ملک نے کہا کہ آپ پلیز میرے حق میں دعا کریں. تو ادریس نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. جیسے ہی دعا کی بال اور پر مل گئے. جیسے ہی بال اور پر ملے، اب ملک ہے، اڑنے لگا. لیکن وہ بھی ہم جیسا تھوڑی ہے کہ اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو تھینک یو بول کے آگے بڑھ جائیں. آج کل تو وقت تھینک یو بولنے کا بھی نہیں ہے نا. نہیں پتہ نہیں بامبے میں ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہے. سر پڑھیں محمد والے محمد.
اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں سو واٹ یا کیا اچھا ہے، کرنا چاہیے، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے. احسان کو یاد رکھنا بڑی بات ہے. احسان کو یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو فیور کر رہا ہے، آپ بول رہے ہیں چلو ٹھیک ہے یار سو واٹ، کیا ہو رہا ہے اس میں، مسئلہ کیا، بڑی بات کیا ہے. نہیں، یاد رکھو احسان فراموشی ہم نہیں کر سکتے. شیعہ کبھی احسان فراموشی نہیں کر سکتا. بہرحال ملک کو بالوں پر ملے بیکاز آف ادریس، وہ آتا ہے جناب ادریس کا. اب دیکھیں فرق کیا ہے. ادریس کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے بال اور پر مل گئے، کیا میں آپ کو کوئی فیور کروں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں، اس لیے کہ آپ نے مجھے میری مدد کی اور میں آپ چاہتا ہوں کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں. تو ادریس نے پلٹ کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آسمان پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق آسمان پہ اللہ کی عبادت کیسے کرتی ہے، تو مجھے اب آسمان تک پہنچا دے. عزیزو آپ نے سنا کیا ہوا، ادریس نے فیور کیا تھا ملک کو، زندگی دی تھی، بالوں پر دیے تھے. بالوں پر ملتے کہ ملک نے پلٹ کر ادریس سے کہا اب آپ کے لیے میں کیا خدمت کروں. تو ادریس نے فوراً فیور لے لیا، لے کے یہ کہا کہ مجھے آسمانوں تک پہنچاؤ. یہ فرق ہے نبی میں اور امام میں. یہاں پہ ملک نے آگے بڑھ کر ملک کو بالوں پر ملے تو فیور مانگ لیا ملک سے. وہ حسین ابن علی تھا جو ادریس کو زندگی دے کے کبھی کوئی چیز نہیں مانگتا ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے امام میں اور نبوت میں. وہ حسین ابن علی تھا کہ ادریس کو زندگی دے دی، لیکن پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے بالوں پر دیے تو مجھے بھی فیور کر. یہ فرق معصوم میں، امام میں، ہمارے امام میں اور انبیاء میں. فخر اس لیے کہا کہ یہ فخر انبیاء ہیں لوگ. بہرحال ادریس اس ملک کے پروں پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے پرواز کرتے ہیں آسمانوں میں. جیسے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ آسمانوں کے ڈسٹینس کو کوئی نہیں جانتا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ڈسٹینس ہے. پرواز کرنے لگے، پہلے آسمان پہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کو دیکھا، اتنی مخلوق اور عبادت کر رہی ہے. وہاں سے دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ مخلوق کو دیکھا. تیسرے پہ پہنچے، جب چوتھے پہ پہنچے تو سامنے ملک الموت تھا. ہر مجلس میں آ رہا ہے ذکر، میں کیا کروں، گھبرائے نہیں، میں تو یہاں تو کچھ نہیں پڑھنے والا ہوں، شاید رضوی میں پڑھوں، اس لیے کہ 2 سال آپ نے سنا یہاں پہ سلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد. چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات کی. جیسے ہی ملک الموت کو انہوں نے سلام کیا، ملک الموت نے جواب سلام دے کر حیرت میں پڑ گیا، آنکھیں کھول کے ان کو دیکھنے لگا. تو ادریس نے پوچھا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی صبح میں پروردگار نے کہا تھا کہ ادریس کی روح تم چوتھے اور 5ویں آسمان کے درمیان میں قبض کرنا. میں یہ سوچ رہا تھا تم تو زمین پہ ہو، اللہ آرڈر کر رہا ہے چوتھے آسمان پہ. سمجھے آپ، چوتھے آسمان پہ آرڈر کر رہا ہے اور تم تو زمین پر ہو. تو اسی لیے وہ حیرت میں پڑ گیا. ملک الموت نے روح لی، لیکن پھر اللہ نے انہیں زندگی دے دی. زندگی دے کے کہا کہ اب تم اس سے کہ تم کو عبادت کا بڑا شوق تھا، تم کرو عبادت. اور وہ جنت میں ان کو بھیج دیا. میں نے 10-15 منٹ میں پوری ان کی زندگی بیان کر دی، صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت نہیں ہے اور انبیاء کی فہرست بڑی طویل ہے. مجھے جناب عیسیٰ تک جانا ہے اور کئی نبیوں کے واقعات ہیں. ان کے جانے کے بعد یہ زمین سے آسمان پر چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے. اب ادریس واپس آئیں گے انشاءاللہ جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا. اب تک وہ اب آسمانوں پر ہے. تو ان کی ایج کے بارے میں ہمارے علماء، آج کے علماء لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 30 to 35,000 ایئرس ہو گئے، لیکن یہ زندہ ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. ان کی 5ویں نسل میں 5th جنریشن میں جناب نوح ہے. نوح کے کئی نام ہیں. نوح جو ان کا نام پڑا وہ نوحے سے پڑا. عربی میں نوح نوحے سے، نوحہ کرنے والا، گریا کرنے والا، رونے والا، رونے والا. جناب نوح کا گریا نوح مشہور ہے. تو ایکچوئل ان کے کئی نام ہیں، جس میں ایک نام عبد الغفور بھی ہے، آج کل ویری کامن نہیں، عبد الغفور بھی نام ہے ان کا. تو بہرحال نوح کا جو سلسلہ تھا، سب سے زیادہ نبیوں میں زندگی لائف جناب نوح کو ملی 3000 سال. بعض روایتوں میں 2000 ہے، بعض روایتوں میں 1500 ہے، لیکن زیادہ ہمارے علماء 3000 ایئرس کہتے ہیں. نوح کے بارے میں ہے کہ یہ بھی بڑے ٹال تھے، لیکن یہ بڑے سلم تھے اور ان کی بھی بہت بڑی داڑھی تھی، اور یہ بھی بڑے سافٹ سپوکن تھے. لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ
ڈیڈیکیٹڈ بہت تھے اپنے کام میں. سب سے زیادہ ہمارے نبیوں میں ستانے میں ہمارے رسول کے بعد امت نے کسی کو ستایا تو وہ جناب نوح کو ستایا. اور واپس آنے والوں میں یہ بھی عجیب بات ہے, واپس آنے والوں میں جیسا ہمارا عقیدہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو رجت پہ پڑھوں گا, یعنی ہر نبی کی واپسی, ہر امام کی واپسی, ریٹرن جب واپس آئیں گے وہ لوگ, یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا مولا سے لے کے 12ویں امام تک, 12ویں امام کی بھی شہادت ہے, پھر ان کی واپسی ہے, تو ہر امام کا واپسی ہے اس زمین کے اوپر, اور ان کا پیریڈ کوئی بتایا نہیں گیا کہ کتنا بڑا پیریڈ ہو سکتا ہوگا. 1000 سال نہیں. مظلوم صرف حسین ابن علی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مظلوم کربلا جب واپس آئیں گے, اور یہ سب کب ہوگا؟ ظہور امام کے بعد. جب واپس آئیں گے تو حسین, اتنی لمبی عمر حسین کو اللہ دے گا کہ امام کے بال اور یہ جو آئی بروز ہیں وہ وائٹ ہو جائیں گے, اور امام کی اولاد ہوگی اور ہر امام کی واپسی ہے. اس کا ریزن یہ دے گا, قرآن میں بھی ہے کہ ہر معصوم کی رجت ہے, ہر معصوم کی واپسی ہے. کیوں واپسی ہے؟ کہ اللہ نے یہ پوری دنیا کو بنایا, زمین کو, آسمان کو, سب کو بنایا. کس کے لیے بنایا؟ یہ کافروں کے لیے, یہ مشرکین کے لیے, کہ جنہوں نے حکومت کی اس وقت دنیا میں. ظاہری طور پر کسی امام نے حکومت نہیں کی, کسی امام کی حکومت نہیں تھی. تو ایکچوئل اگر اب ہم دیکھیں تو نبی, ہر نبی, آپ جناب آدم سے لے کے رسول تک, رسول سے لے کے 12ویں امام تک, مولا کائنات کو ظاہری حکومت 3-4 سال کی ملی. اصل حق تو نہیں ملا, جب ملنا تھا وہ تو ان کو مجبور تھی دنیا, اس لیے مولا کے ہاتھ میں بیعت کی. تو یہ پورے جو امام پیدا کیا اللہ نے, کیوں پیدا کیا؟ ظلم مصیبتیں اٹھانے کے لیے نہیں, ان کی حکومتیں ہیں, ان کی حکومت کا پیریڈ ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو میں ایک ایک امام کی حکومت کا پیریڈ بتاؤں گا کہ کتنی حکومتیں ایک ایک امام کرے گا. تو دوستو یہ ابھی جو قیامت کہتے ہیں نا, قیامت قریب ہے, قیامت قریب, قیامت کوئی قریب نہیں ہے. پہلے ظہور امام ہے, امام کے ظہور کے بعد کا رجت کا پیریڈ ہے. تو رسول اللہ کی ہماری حدیث یہ ہے کہ میں واپس آنے کے بعد جو سب سے پہلے 1,24,000 انبیاء میں واپس آئے گا وہ نوح ہوں گے. یعنی ہمارے رسول کے بعد جو سب سے پہلے دنیا, سیکنڈ نمبر پہ جو دنیا میں واپس آئیں گے وہ جناب نوح ہوں گے. معصومین تو ہے, معصوم انبیاء میں جناب نوح پہلے نبی ہے. اچھا, نوح پہلا اولی العزم پیغمبر ہے. یعنی جب نبوتوں کا سلسلہ شروع ہوا جناب آدم سے, شروع ہونے کے بعد 5 اولی العزم ہیں ہمارے رسول اللہ, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ. تو پہلے اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے. سلسلہ نبوت میں اولی العزم میں سب سے پہلے نوح کے بارے میں ایک عجیب بات ہے کہ نوح نے تبلیغ بڑی, ہر نبی نے کی بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے, لیکن ان کی امت نے ان کو بہت ستایا. اس لیے کہ نوح کے زمانے میں جو لوگ تھے نا, جو آبادیاں تھی, جو بستیاں تھیں, وہ قابیل کا خاندان تھا. قابیل تو وسیلہ جہنم ہو گیا تھا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا جنریشن چل رہا تھا. تو نوح کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت کی جو دنیا کی, پوری دنیا کی آبادی تھی اس وقت, تو وہ آبادی تھی کچھ 5 یا 10 ملین کے بارے میں کہا, یعنی 1 کروڑ کے بارے میں کہا, اور اس میں زیادہ لوگ قابیل کی اولاد کے تھے. اور قابیل کی اولاد وہ تھی کہ جو اللہ کو نہیں مان رہی تھی, ان کے پاس شراب تھی, ان کے پاس وہ زنا تھا, ان کے پاس ہر وہ گناہ کبیرہ تھا جو آج اسلام نے منع کیا. نوح کو اللہ نے نبوت جب دی, نبوت دینے کے بعد کہا کہ اس وقت کا جو جابر اور بڑا حاکم بادشاہ تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا, اور کہا تھا کہ اس کے پاس جا کے تبلیغ کرو. لیکن تبلیغ کرنے سے عجیب بات یہ ہے کہ نوح کو رسول اللہ کی طرف سے وحی آئی جبرائیل کے ذریعے, کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے تم نکاح کرنا. نوح کے 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی تو طوفان میں جب سائیکلون آیا نوح کا غرق ہو گئی, وہ سیکنڈ وائف تھے. فرسٹ وائف کے لیے بارے میں کہا کہ اس لڑکی سے تم شادی کرنا, اس لیے کہ پہلی وہ عورت ہوگی جو تمہارے دین کو ایکسپٹ کرے گی. اور نوح سے کہا کہ اولاد قابیل کے پاس جا کر تبلیغ کرو, بادشاہ کے پاس. تو روایت میں ہے کہ پہلی دفعہ جب نوح چلے اس کی تبلیغ کرنے اسلام کے لیے, اچھا تبلیغ کا اسٹائل سب کا ایک ہی تھا. جیسا رسول نے, کل میں نے کہا, جیسا رسول نے دعوت شیرہ میں کیا کہا, ایک ہی جملہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے. نوح بھی پہنچے وہاں پر, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے, وہ جابر بادشاہ بھی ہے. نوح نے پکار کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے, اور اتنی گرجدار آواز سے کہا, اس نے پلٹ کے پورے دربار میں, پورے اس کے شہر میں ہلچل مچ گئی. وہ لڑکی نے آگے بڑھ کر ایکسپٹ کیا کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ ایک ہے. تو اس کے باپ نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے, ایک جملے پہ تو نے ایمان لا لیا. تو کہا آپ صرف ایک چیز دیکھیں, اس کی لاجک دیکھیں اس لڑکی کی. لڑکی نے کہا اتنا بڑا مجمع ہے,
اس میں اس نوح کا آنا اور اتنے یقین کے ساتھ کہنا کہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایمان لاتی ہے، تو ایمان جب لائی تو اس کے باپ نے کیا کیا، اسے لے کے جا کے قید میں ڈال دیا۔ قید میں کیا، اپنے ہی گھر میں ایک حجرے میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد تالا ڈال دیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 1 سال، بعض روایتوں میں 3 سال تک پلٹ کر نہیں پوچھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اور یہ کہا کہ جب 3 مہینے کے بعد اس کے باپ نے، وہ کافر باپ نے جا کر تالا کھولا تو دیکھتا ہے کہ بیٹی بالکل تندرست ہے، صحت کے ساتھ ہے۔ پوچھا کہ نہ کھانا تھا نہ پانی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تو ختم ہو گئی ہوگی، لیکن تیرے پاس یہ طاقت کیسے آئی؟ تو کہا جس اللہ کی کے اوپر مجھے یقین تھا اس نے کھانا پہنچایا۔ دیکھا آپ نے، یقین، بلیو کو اسٹرانگ کرو، بلیو کو اسٹرانگ کرو، عورت ہو یا مرد، بلیو جس کا اسٹرانگ ہوتا ہے نا، پھر دیواریں ہٹنے لگتی ہیں آپ کے سامنے سے۔ بلیو ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ کہ ہمارا بلیو بڑا ویک ہے، کہ ہم اس انداز سے یقین نہیں کرتے کہ جس انداز سے ہم کو یقین کرنا ہے۔ بہرحال وہ بعد میں پھر جناب نوح کی وہ فرسٹ وائف بنی، جناب نوح کی شادی انہی کے ساتھ ہوئی۔ نوح کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ نوح کے بارے میں یہ ہے کہ نوح جب تبلیغ کرنے جاتے تھے کوئی بھی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں سنتا۔ آج سنتے ہیں جبکہ اسلام آ گیا، آج اپنی مولوی کی بات نہیں سنتے، وہ تو غیر تھے، سنتے اپنی مولوی کی بات، بولتے یہ ملاؤں کی باتیں، میری بات کسی نے سنی؟ بامبے والے تو سنتے ہیں، کویت والے ہی نہیں سنتے ہمارے، چل بات پڑے محمد والے، ویری ڈیفیکلٹ، اچھی بات کوئی نہیں سنتا۔ نوح تبلیغ کرنے جاتے، آپ یقین کریں گے میری جملے نہیں، تاریخ اسلام کے جملے، حیات الخلوق اٹھا کر دیکھیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب تبلیغ کرنے وہ جاتے تھے اتنی اذیتیں دیتے تھے وہ لوگ کہ آپ کے اوپر لٹرلی لا کے منہ پہ مطلب تھوکتے تھے، بچوں سے کہتے تھے یہ اس سے دیوانہ کہو، یہ بوڑھا ہے، ہر وجہ سے ان کو ایکیوز کرتے تھے۔ ایک سٹیج ایسا بھی آیا نوح کے بارے میں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، دیکھیں نوح تبلیغ کے لیے نکلے، ہجوم ہے دوستو، ہجوم میں جا کے دشمنوں کے سامنے جا کے حق کی بات کرنا بہت بڑی بات ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ دشمن ماحول، پتہ ہے کہ لوگ قتل کر دیں گے، ماریں گے، اور نوح کوئی نارمل انسان، بالکل نارمل انسان تھے، ہم جیسے انسان تھے، لیکن نبی تھے، وہ یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ ہر تکلیف کو برداشت کروں گا، اللہ کے پیغام کو بتاؤں گا۔ یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو کہ ہم ہر چیز کو جھٹلائیں گے، حق کی بات کریں گے۔ نوح جا کے تبلیغ کرنے لگے تو لٹرلی لکھا ہوا ہے کہ پتھر سے اتنا مارتے تھے کہ نوح کھڑے ہوئے ہر طرف سے پتھر جمع ہو گئے، یعنی پتھروں میں چھپ گیا نوح۔ رات کی تاریکی میں جبرائیل آ کر پتھر کو ہٹا کے اپنے بالوں سے نوح کے زخم پر پھیرتے تھے تو پھر اللہ ان کو طاقت دے دیتا تھا۔ یہ فرق نبی میں اور امام میں ہے، جب دوسرے ملک کے پر ٹوٹتے ہیں تو حسین کے پاس آتے ہیں، معصوم کے پاس آتے ہیں، اور یہ نبی ہے۔ رات بھر بالوں کو صاف کیا، پھر نوح صبح میں تبلیغ کرنے چلے گئے۔ اسی انداز سے مسلسل نوح تبلیغ کر رہے تھے، 300 برس، بعض روایتوں میں 500 ایئرس تک تبلیغ کر رہا، ہر آدمی کوئی نہیں مانتا ہے۔ پوری ان کی 3000 کی سال کی تبلیغ میں کتنے مومنین تھے پتہ ہے آپ کو؟ 3000 ایئرس انہوں نے پریچ کیا، 3000 ایئرس میں انہوں نے صرف 80 مومنین کو جمع کر سکے، صرف 80، سب جہنمی، پوری قابیل کی اولاد۔ بت پرستی، یہ جو بت پرستی ہے آج کا مذہب نہیں ہے، یہ بہت پرانا مذہب ہے، بت کو بنانا، توڑنا، آگ کی پرستی اور بت، یہ سب قابیل کی اولاد میں تھی، اور نوح جا کر تبلیغ کر رہا ہے۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ لوگ سیدھے راستے پہ آنے والے نہیں ہیں، تو ان پر عذاب نازل کر۔ تو اللہ نے پوچھا کہ نوح کون سا عذاب نازل کرو؟ تو کہا پانی کا عذاب نازل کرو۔ اب کرم پروردگار دیکھیں کہ اللہ کا کرم، اللہ کتنا کریم ہے، یعنی یہ پوری قوم
اللہ کو نہیں مان رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا. اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں عذاب نازل کر دیتا. نوح نے دعا مانگی، دعا اللہ نے قبول کر لی، ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں عذاب نازل کروں گا. تو لیکن نوح نے کہا پروردگار کب کرے گا، فوراً کر. تو کہا نہیں ایسے نہیں، میں تمہیں ان کو مہلت دوں گا. اور مہلت کیسے دی؟ روایت میں ہے کہ جبرائیل کے ذریعے کھجور کے درخت کے کچھ بیج بھیجوائے اور کہا نور اس کو زمین پہ ڈالو، درخت بڑھے. درخت کے بارے میں کہ 50 سال 50 ایئرس تک درخت بڑھتے رہے. اللہ 50 ایئرس کا اپنے بندوں کو ٹائم دے رہا ہے. مول دیکھیں اس کا کرم، دیکھیں کرم پروردگار کا. ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. 50 ایئرس کا یہ پورا سپین ہے کہ درخت بڑا ہوتا ہے. درخت بڑا ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ نوح اب تم ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. اور جب نوح کشتی کے لیے، اور نوح کا عالم یہ تھا کہ جب یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، درخت بڑھنے لگے، جا کے اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بھائی اب بھی تم اللہ کو مان لو ورنہ تم پر عذاب آئے گا پانی کا. تو آپ کو پتا ہے یہ کافر کیا کہتے تھے؟ اسی لیے کہا گیا کہ کبھی اسلام کی باتوں کا مذاق مت اڑاؤ. یہ لوگ ہنستے تھے، ہنس کے کہتے تھے یہ تو بوڑھا معاذ اللہ بوڑھا ہے، یہ معاذ اللہ دیوانی باتیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کافر شروع سے نبی کے دماغ پہ اس نے حملہ کیا. اس زمانے کا بھی کافر ہو یا رسول کے زمانے کا کافر ہو، جو بھی تھے ہمیشہ نبی کے دماغ پہ بات کی. اس نے کہا لوگ کہنے لگے کہ یہ تو معاذ اللہ دیوانے ہو گئے. یہ یہاں پر یہ صحرا، اس لیے کہ نوح رہتے کہاں تھے؟ عراق میں رہتے تھے. مسجد کوفہ سے اصل عذاب شروع ہوا تو عراق میں نوح کا بستی تھی، وہیں پر ان کا گھر تھا، وہیں رہتے تھے. تو کہنے لگے یہ صحرا میں، یہ ڈیزرٹ میں عذاب آئے گا، آپ کشتی بنا رہے ہو، تم پاگل ہو گئے. اس طرح سے نوح سے باتیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ دیوانہ ہے. اور بچوں سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ ان کی حالت دیکھو دماغ کی، یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے. اور نوح نے کشتی بنانا شروع کی. کشتی کے بارے میں یہ ہے کہ جبرائیل نے آ کے یہ کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ نوح ہماری نگاہوں کے سامنے تم کشتی بناؤ. اچھا کشتی جو بنائی گئی وہ کیسی تھی کشتی؟ اس کے بارے میں یہ کہ 1,24,000 1,24,000 جو انبیاء کی فہرست ہے. اچھا اس فہرست کے لحاظ سے انہوں نے پورے اس لکڑی کو کاٹا تھا. اور کشتی کے بارے میں یہ ہے کہ 500 میٹرز یا 5,000 میٹر، اختلاف روایتوں میں 500 ہی لے لیں آپ. 500 میٹرز لمبی تھی، 300 میٹرز چوڑی تھی، اور اس میں 3 ڈیکس تھے. پہلا فرسٹ کلاس، آپ آج کی زبان میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس تھا. تو فرسٹ کلاس تو خود جا کے نوح بیٹھ گئے تھے. اور 3 ڈیکس تھے، دونوں طرف 3 ڈیکس تھے، اور اس ڈیکس کے اوپر پورے جانوروں کو جمع کیا تھا. بہرحال اب اس کی میں تفصیل سناتا ہوں کہ کشتی بنی کیسی. تب اور اس کے بعد کہا کہ 1,24,000 انبیاءوں کی جو فہرست ہے نام کی، اس لحاظ سے انہوں نے تختے کاٹے تھے. اور اس کے بعد جبرائیل خود پہنچتے تھے، اور جبرائیل اس وقت سپروائزر، آپ کی زبان میں سپروائزر کہیں گے. اب جبرائیل سامنے کھڑے رہ کر بتاتے تھے کہ اس تختے کو ایسا لگاؤ، اس تختے کو ایسا لگاؤ. اچھا عجیب بات یہ کہ نوح نے کیا کیا تھا، پورے نام لکھے تھے انبیاء کے 1,24,000. رسول کا نام نہیں لکھا تھا، انبیاء کے نام. جیسے وہ نام لکھتے تھے شیطان آتا تھا ناموں کو میٹ دیتا تھا، پھر نام لکھتے تھے پھر میٹ دیتا تھا. نوح نے جبرائیل سے کہا کہ شیطان تو یہ کر رہا ہے. کہا کہ ایسے مت لکھو، اوپر لکھو اللہ کا نام، آخر میں لکھو محمد کا نام، لکھو پھر نہیں کاٹے گا. نوح نے اللہ کا نام لکھا، لاسٹ میں سرکار کا نام لکھا. اب نام لکھنا شروع کیے. شیطان کی اب کیا مجال، وہ آگے بڑھ گیا، نام ویسی رہ گئے. اس کے بعد کشتی جب بننے لگی، عجیب معجزہ دیکھیں دوستو، عجیب معجزہ. ہم فخر کریں، ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ ہم کیوں فخر کرتے ہیں اپنے اوپر. میں نام نہیں لیتا، وہ برادر مومن اسی مجلس میں ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم فخر کیوں کرتے ہیں، ہم کو دوسروں پر کیا پریورٹی ہے، ہم کیوں فخر کرتے ہیں کہ وائی وی شیعہ ہم بہت. میں نے ان سے کہا کہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کو اللہ اور رسول نے بنایا، ہم ان کو نہیں مانتے. اب یہاں پہ بات میں بات آئی تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کیوں ہم فخر کرتے ہیں. ناؤ یو لسن. کشتی جب پوری تیار ہو گئی، نیلز کیلے بھی جبرائیل نے آسمان سے لا کے دیے تھے کہ کیلے بھی اس طرح مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، یہاں مارو. جب پوری کشتی تیار ہو گئی تو جبرائیل نے، میں عابد بالغاہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایت ہے تاریخ اسلام کی اور قصص الانبیاء کی، میں کتابوں کے ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 5 تختیاں، چھوٹی چھوٹی پلیٹس جبرائیل لے کر آئے اور لا کے کہا کہ نو یہ جو پلیٹس ہیں نا، یہ پلیٹ کو یہاں پہ لکھو، سامنے انٹرنس پہ لگاؤ،
اس کو سائڈ میں لگاؤ، اس کو ادھر لگاؤ، ایک کو پیچھے لگاؤ، ایک کو درمیان میں لگاؤ۔ نوح نے پوچھا ہے کیا یہ؟ کہا ایک پہ محمد ہے، ایک پہ علی ہے، ایک پہ فاطمہ، ایک پہ حسن حسین۔ ہمارے دیگر بآواز بلند سلوات سنا؟ اسی لیے فخر کرتے ہیں ہم کہ نوح کی کشتی بھی پنجتن سے بچی۔ اگر ان کے نام نہیں ہوتے تو اللہ ان کی کشتی کو کبھی نجات نہیں دیتا۔ نوح کی دعا ہے، اب بتاؤں گا میں کہ نوح کی دعا کیا ہے۔ کوئی نبی، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تاریخ ہے، کوئی نبی مجھے بتا دیں کوئی نبی کو کہ اس نے ڈائریکٹ مانگی ہو دعا اللہ سے، ڈائریکٹ مانگی ہو کہ پروردگار تو مجھے عطا کر دے۔ دیکھیے میں ایک بات کہوں کہ اللہ کریم ہے، فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا اس نے، اور فرعون کو موسیٰ سے زیادہ دیا، نمرود کو ابراہیم سے زیادہ دیا، شداد کو جنت بنانے دے دیا۔ وہ کریم ہے، لیکن کسی نبی کی زندگی بتاؤ، کسی نبی کی لائف کا پیٹرن بتاؤ، ان کی دعا کا طریقہ بتاؤ۔ میں ایک ایک نبی کے اوپر میں جو بات کر رہا ہوں ان کا ایک ایک نبی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے ان لوگوں نے دعا کی۔ کسی نبی کی دعا بغیر وسیلہ پنجتن کے نہیں ہوئی قبول، نعرے سلوات نہیں ہوئی۔ نوح کا جملہ ہے، نوح کا جملہ ہے، جب کشتی چل رہی تھی اور ڈوبنے لگی تھی، نوح جبکہ وعدہ اللہ نے کیا کہ نوح میں بچاؤں گا، تمہیں نجات دوں گا، نجیب اللہ ہے، یہ لقب ہے نوح کا، اللہ کا وعدہ ہے نوح کا کہ اوپر کہ میں تمہیں نجات دوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے کشتی بنوا رہا ہے، اپنے مرضی سے کشتی بنوا رہا ہے۔ اس کے باوجود جب پانی میں ڈوبنے لگی نا تو پکار کے کہا کہ پروردگار وعدہ تیرا ہے بچانے کا، تو کہا پکارو ان ناموں کو۔ دوستو فخر کرو، ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم اس در سے وابستہ ہو کہ جس کا نام لے کر نبیوں نے زندگی پائی۔ ہم ان کی محبت ہمارے دل میں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں لیکن محبت علی نہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ 5 ناموں کو لگوایا، اس کے بعد عجیب بات ہوئی، 5 نیلز لائے، کیلے، جبرائیل، قصص الانبیاء، تاریخ اسلام، حیات الخلق، 3 کتابوں کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ 5 نیلز لائے، لا کے کہا یہ کیلے کو یہاں لگاؤ، جو ہمارے رسول کا نام تھا، جو سامنے تھا، اس کے ایگزیکٹلی پیچھے مولا کا نام تھا۔ پھر ایک جگہ شہزادی کونین، ایک جگہ امام حسن۔ عزیز و عجیب بات، 5ویں نیل جب نوح نے ماری وہ ریڈ ہو گئی۔ پوچھا جبرائیل سے کہ یہ سرخ کیسے ہو گئی، لال کیسے ہو گئی؟ تو کہا یہ حسین کے نام کی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے پورے مصائب پڑھ کے سنائے، تو روایت میں ہے کہ نوح نے گریہ کیا، اللہ کا حکم آیا کہ جبرائیل پھر میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کہتے ہیں کہ لعنت کیا ہے، لعنت کیا ہے؟ اللہ لعنت کر رہا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں شیطان پہ لعنت نہیں کی، جھوٹوں پہ لعنت نہیں کی، اللہ نے کی۔ ڈپلومیسی اسلام میں نہیں چلتی دوستو، یہ مت کہو کہ لعنت نہیں، ہم کسی کے دلازاری ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا وہاں پہ اللہ خود لعنت کر رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے سب کو دور کرو، مجھے مانو۔ ہم کیا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں؟ شیعہ بدنام ہے، شیعہ تو کبھی نہیں کرتا لعنت، ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے، جو نبی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس وقت روایت کا جملہ ہے قصص الانبیاء میں، تاریخ اسلام میں، کہ اللہ نے نوح سے کہا کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت پڑھو۔ نوح نے لعنت پڑھی، کشتی تیار ہو گئی۔ اب کشتی تیار ہو گئی، جب کشتی تیار ہوگی اب کرم پروردگار دیکھیں کہ آپ کا ہمارا اللہ کتنا کریم ہے۔ نوح سے کہنے لگا کہ نوح اب بھی جا کے ان سب کو وارن کر دو، اب بھی میں اپنے عذاب کو روک لوں۔ یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں اپنے بندوں پہ عذاب ڈالنا۔ کہا کہ اب بھی جا کے ایک چانس میں اور دیتا ہوں، جا کے انہیں تبلیغ کرو۔ نوح نے جا کے کہا دیکھو اب تو بالکل تیار ہوگی کشتی، اب تو مان لو اللہ کو۔ تو سب ہنسنے لگے، کہتے کہ تم معاذ اللہ بوڑھے، تم معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہو، یہ موسم دیکھو اتنی گرمی، عراق کی گرمی،
اللہ کی پناہ، اتنی گرمی اور یہاں پہ بارش ہوگی، یہاں طوفان آئے گا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ نوح نے کہا دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور ایسا عذاب آئے گا، ایسا عذاب آئے گا کہ پھر کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ نوح نے جب یہ کہا تو کسی نے نہیں مذاق اڑایا، اسی لیے کہا کبھی اسلام کا مذاق مت اڑاؤ، بیٹھ کے ڈرائنگ روم ٹاک مت کرو کہ ہم یہ کیسا اور وہ کیسا، نو، یہ مذاق کافر اور مشرکین نے اٹھایا تھا، ہم کبھی نہیں مذاق کرنا اسلام کا۔ اسلام کی جو شریعت ہمارے پاس ہے نا، اس شریعت کو مانو۔ میں نے جیسے کہا کہ انکنڈیشنل سرنڈر ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے ہم ڈرائنگ روم ٹاپ میں سے باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ کبھی اسلام کے حکم کا، آرڈر کے، اللہ کا مذاق نہیں اڑانا۔ قوم نوح نے مذاق اڑایا تھا، ایسا مذاق کہ قرآن میں، تاریخ میں، کہ وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ طوفان آئے گا، اور نوح بار بار کہہ رہا ہے۔ مجھے آج 1 گھنٹے کا پرمیشن مل گیا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہمارے جگر بابا کے بلند سلوات۔ میں انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا، میں جانتا ہوں۔ بہرحال آج جناب نوح پورے مکمل تو نہیں ہوں گے، اس کو کل کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال تو نوح نے یہ کہا کہ اب بھی اللہ کو مان لو، وہ لوگ مذاق کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ نوح ایک موقع دو، 3 موقع دیا، 3 موقع دیا۔ نوح کی ایک بیوی کے بارے میں ہے یا کنیز کے بارے میں؟ آج بھی مسجد کوفہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہ تندور موجود ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا بارش، پانی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جہاں سے بارش شروع ہوئی تھی، پانی شروع ہوا تھا، آج بھی کوفے میں وہ تندور موجود ہے۔ تو ان کی بیوی تھی یا کنیز کے 2 روایتیں، جو بھی ایک خاتون تھی جو روٹی بنا رہی تھی، تندور روشن ہے، روٹی۔ آپ دیکھیں معجزہ اللہ کا کیا ہے، جہاں سے چاہے کلام کر سکتا، جیسا موسیٰ سے درخت سے کلام نہیں کیا، موسیٰ سے درخت سے کہنے لگا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کا سٹائل دیکھیں پروردگار کا، کہ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تندور روشن ہے، آگ ہے اس کے اندر، لیکن پانی نکلنے لگا۔ جیسے ہی پانی نکلا، ان کی وہ وائف بھاگی نوح کے پاس، کہنے لگی کہ تندور میں سے پانی نکل رہا ہے۔ نوح سمجھ گئے کہ عذاب شروع ہو گیا، بارش شروع ہو گئی۔ نوح نے فوراً اپنی اولاد کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب جو آنا تھا وہ لوگ آئے، وہ مومنین 80 مومنین جمع ہو گئے۔ عجیب بات، پیڑس کو، پھر جانوروں کے پیڑس کو جمع کیا۔ اس زمانے تک بلی اور سور، انہیں کیٹ اینڈ پگ، اس وقت تک دنیا میں نہیں تھے۔ جب جناب نوح کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کیٹ اور پگ جو ہے اس وقت دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ ہر طرف دنیا بھر میں جانور پھیلے ہوئے، اب ان کو کیسے جمع کرے؟ نوح نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار اتنے جانور ہیں اور میں کیسے جمع کروں گا؟ تو اللہ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں انتظام کرتا ہوں۔ ہوا کو حکم دیا، جو ہوا کو حکم دیا تو چند لمحوں میں پورے جانور مسجد کوفہ پہنچ گئے، جہاں کشتی تیار تھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اچھا، اب نوح کو بھی احتیاط کرنا ہے کہ وہاں پہ نوح جب پہنچے پورے جانور، شیر بھی ہے، بکری بھی ہے، لیکن یہ نبی خدا ہے، اللہ کو بچانا ہے، سب پورے پیڑس کو بچانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نوح کو، نوح نے پلٹ کر شیر سے کہا اور بکری سے کہا، شیر اس وقت طاقتور ہے اور بکری سامنے، پلٹ کے کہا کہ اب جب تک یہ چلتے رہا، جب تک تو میرے درمیان میں ہے، جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم شیر سے حکم دیا کہ تم بکری کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر معصوم بیچ میں آ جائے تو ہمارے گناہ یوں ہی معاف ہوتے ہیں، ضامن ہو جائے۔ نوح ضامن ہوا بکری کی زندگی کا۔ ارے جب تم جانور کو بچانے کے لیے یقین کرتے ہو، کیا معصوم ہمیں نہیں بچائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے ہوا کے ذریعے پورے جانور آئے، چونٹی اینٹ اس زمانے میں تھی، اللہ نے نوح نے اسے اپنے ہاتھوں پہ لیا، لیکن جو اپر ڈیک تھا، اس لیے کہ وہ ڈر تھا کہ کہیں جانور اسے کچل نہ دے، زمین کے جو کیڑے مکوڑے تھے ان کو اٹھا کے اس کو اپر ڈیک میں رکھا۔ بہرحال پورے جانوروں کو رکھا، جس میں کبوتر بھی ہے، ہر چیز میں، مطلب ڈونکی تک تھا، گدھا، بہت پرانا جانور ہے یہ، آج کا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں بڑا یہاں پہ پریشان رہتا ہوں بامبے میں 10 دن، یہاں وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں بس 10 منٹ رہ گئے، اور بہرحال میں اس کو روک رہا ہوں یہاں پہ، اور پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا۔ بہرحال تو جانوروں کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، پورے جتنے پیڑس تھے سب پیڑس کو لے کے جا کے انہوں نے مختلف انداز سے جمع کیا، جمع کر کے
جو ڈیسک بنائے تھے اس کے بعد نیچے بھی ڈیسک تھے وہاں پہ بھی رکھا اور تمام انسانوں کو جمع کیا. جو اس وقت کی تاریخ میں ہے کہ 80 آدمی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ صرف 80 تھے, اس میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے, سب جمع ہو گئے. اچھا پانی کے بارے میں بس یہ آخری بات, پانی کے بارے میں آسمان پر جو بارش ہوتی ہے, یہ جو ہم سمجھتے ہیں صرف یہ بادل ہے جو برس رہے, نہیں, پانی کا بھی ایک فرشتہ ہے. ہمارے پاس معصومین کے ارشادات ہیں کہ پانی کا ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے یہاں پہ بارش کرواتا ہے جہاں اس کا حکم ہوتا ہے. جہاں ڈراٹ ہونا ہے, جہاں قحط پڑنا پڑتا ہے, وہ بھی اللہ کی مرضی ہے, وہاں پہ بارش نہیں ہوتی. تو اللہ نے جو بارش ہوئی تھی نا جناب نوح کی, جب طوفان جب آیا تھا, جو بارش ہوئی تھی, پروردگار نے زمین کو حکم دیا تھا. زمین کو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ 7 حصے ہیں. زمین کو حکم دیا تھا کہ جتنا پانی تیرے پاس ہے اوپر کر دے, اور آسمان کے اس فرشتے کو, اچھا آسمان پہ 12 برج ہے. جناب ادریس کے واقعے میں تھا لیکن میں نے نہیں بیان کیا کہ یہ جو نجوم کا علم ہے نا, ستاروں کا, سورج کا جو علم ہے نا, ایکچوئل ستاروں کا علم کیا ہے, وہ سورج کا علم ہے. ستارہ چمک رہا ہے سورج سے, ورنہ ستارہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے, سورج کی روشنی ہے اس لیے چمک رہا ہے, تو اس کی روشنی تھا. بہرحال ہوا یہ جو 12 برج ہے, تو یہ بھی جناب ادریس میں ہے کہ یہ جو اس کا علم ہے, ستاروں کا علم ہے, اس کی ایجاد جناب ادریس نے کی تھی. کہ کتنے برج ہیں, کس طرح آتا ہے, کبھی مجھے موقع ملا تو پرائیویٹ سیٹنگ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ستاروں کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ پیپر میں ہاراسکوپ دیکھ کر اس پہ یقین نہ رکھیں, یہ بڑا کامن یہاں پہ بیماری ہے. یہاں پہ تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ صبح میں جب نیوز پیپر آتا ہے تو پہلے پلٹایا جاتا ہے, دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ستارے نے کیا کہا. یہ نہیں کہتے کہ آج میرے علی نے کیا کہا, یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معصوم نے آج کیا کہا یا اسلام کیا کہہ رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ستارے اسٹار کیا کہتا ہے. دوستوں اسٹار کی بات کبھی پرائیویٹ سیٹنگ میں کر کے بتاؤں گا. سلوات پڑھے محمد. بہرحال تو آسمان پہ 12 برج ہیں. اللہ نے آرڈر کیا تھا ان تمام کو کہ پورے مل کے برسو, اس لیے کہ عذاب الہی تھا. تو آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی 24 days 24 hours بارش ہوئی. پوری دنیا پچ ڈارک جسے کہیں گے, ہر چیز اندھیرا ہو گیا تھا. زمین سے پانی آ رہا تھا, آسمان سے پانی پڑ رہا تھا, اور وہ پانی نارمل بارش نہیں ہو رہی تھی, گرجدار بارش ہو رہی تھی. عذاب ہے. اس کے بارے میں ہے کہ آج بھی جب کچھ سمندروں میں یا کچھ دریاؤں میں, کچھ ریورس میں جب تیزی سے وہ موجیں آتی ہیں اور آوازیں نکلتی ہیں, تو وہ وہی عذاب نوح کا پانی ہے جو اس وقت برسا تھا, اب تک اس میں موجود ہے. کہ ان دریاؤں میں کہ جس میں آواز ہے. تو بہرحال ہر طرف بارش ہوئی. میں یہاں واقعے کو روکتا ہوں اس لیے کہ مجھے کل کنٹینیو کرنا ہے. اور بارش 24 گھنٹے 24 دن 24 hours 24 days. It's not a joke. اگر 6 گھنٹے کسی کی بارش ہو جائے تو کیا حشر ہو جائے. 24 دن 24 days 24 hours کنٹینیوس بارش ہو رہی تھی. عزیزو یہ بارش تو ہوئی, لیکن یہی بارش کربلا میں ہوتی, یہ بارش اگر کربلا میں ہوتی تو حسین کے بچے پیاسے نہیں رہتے. آج تھی محرم ہے, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم حسین کے. حسین پہ اتنی پیاس تھی کہ خود امام کا جملہ ہے کہ روز عاشور زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں تھی. اتنا حسین پیاسا تھا کہ خود علی اکبر نے کہا, جب واپس آئے لیلا کی دعا سے آ کے کہا کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے دی اور ایک لمحے میں پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. عزیزو پیاس کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان زخمی ہوتا ہے تو پیاس اور لگتی ہے. حسین سے زیادہ زخمی کون تھا, زخموں سے چور تھا, اتنا پیاسا تھا ہمارا امام کہ زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے. لیکن آج اس عزا خانے میں اس شہید کا ذکر کروں کہ جو حسین کے بچپنے کا ساتھی تھا, ایسا ساتھی, ایسا حسین کا چاہنے والا کہ جب مسلسل ایک کے بعد ایک فوج کے دستے آ رہے تھے تو شہزادی زینب نے حسین سے کہا کہ بھیا آپ بھی تو کسی کو بلوائیں. امام نے کہا کہ ہاں میں نے خط بھیجا ہے. کہا کس کو بھیجا, تو کہا حبیب کو بھیجا ہے.
عزیزو حبیب ابن مظاہر اس شہید کا نام ہے کہ آج اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. مظلوم کربلا کے روضے میں ان کی خبر الگ بنی ہوئی ہے, ایک انفرادیت, ایک آئیڈینٹی ہے. اب حبیب ابن مظاہر کی مقام ہے ان کا. تو کربلا میں کچھ طلباء جو تعلیم حاصل کر رہے تھے مدرسوں میں, ان میں ایک یا دو طالب علم مظلوم امام کی زیارت کو گئے. زیارت کر کے حبیب ابن مظاہر کی خبر پہ جا کے سلام کیا. سلام کر کے وہ وہ اسٹوڈنٹس نے ایک دوسرے سے کہا کہ حبیب کا کتنا بڑا مقام ہے کہ حسین نے دوستی کا حق, جو فرینڈشپ کا حق تھا, وہ ادا کیا. بچپنے کا دوست ہے. شہادت کے بعد حبیب کو الگ مقام دیا, یعنی قاسم و عون و محمد شہدائے کربلا کے ساتھ ہے, لیکن حبیب بالکل اکیلے ہے. اور پھر حسین نے خط لکھ کے بلوایا اور حسین نے حبیب کو اتنی عزت دی. اب حبیب کی کوئی خواہش, کوئی وش نہیں ہوگی. یہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. شب میں خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا کہ ان طلباء کے خواب میں آ کے کہنے لگے کہ اے بھائی, تم نے جو کہا یہ سچ ہے کہ حسین نے بڑی عزت دی, بڑا کرم کیا, اور اتنا کرم کیا کہ میں اب اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اب حسین کا کتنا کرم میرے اوپر ہے. لیکن حبیب نے کہا کہ اے دوستو, میری ایک خواہش ابھی بھی ہے. تو اس وقت ان لوگوں نے پوچھا کہ اب کیا خواہش ہے, اتنا بڑا مقام حسین نے آپ کو دیا. تو پلٹ کے کہا کہ اے دوستو, میری ایک خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے تو میں حسین کی مجلس میں جاؤں اور فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کروں. اب اندازہ لگائیے کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی منزلت کیا ہے کہ حبیب جیسا صحابی کہہ رہا ہے کہ میں فرش عزا پر بیٹھ کے حسین کا ذکر کروں, حسین پہ آنسو بہاؤں. یہ حبیب ابن مظاہر ہے. حسین نے خط لکھ کے بھیجا تھا, اور خط کے جملے یہ تھے کہ تم رجل الفقی ہو, اس وقت میں پریشان ہوں, میری مدد کو آؤ. عزیزو, زمانہ پورا شوب ہے. کوفے میں حبیب کا گھر ہے. قاصد پہنچتا ہے, دخل باب کرتا ہے, نوک کرتا ہے گھر پہ حبیب کے. حسین کا قاصد ہے. حبیب اور اس کی بیوی بیٹھ کے, زوجہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. دخل باب کیا. قاصد کو جا کر حبیب نے دیکھا, پوچھا کون ہے, تو کہا میں حسین کے پاس سے آیا ہوں, یہ خط لے کر آیا ہوں. حسین کا خط حبیب نے لیا, آنکھوں کو لگایا, کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ حبیب تمہارا دوست اس وقت پریشان ہے, میری مدد کو آؤ. خط کو جیب میں رکھا, دسترخوان پہ واپس آئے. زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کون آیا ہے, تو کہا قاصد ہے. کہا کہاں سے آیا, تو کہا حسین ابن علی کا قاصد ہے. پوچھا کہ کیا لکھا ہے آقا نے, تو کہا آقا نے مدد مانگی ہے. تو کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے, تو کہا میں سوچوں گا. اس لیے کہ حبیب بھی امتحان لے رہے تھے اپنی بیوی کا, حالات خراب تھے. کہا میں سوچوں گا. بس یہ کہنا تھا, حبیب کی بیوی کا رنگ بدل گیا. کہا حبیب تمہیں شرم نہیں آتی, فاطمہ کا لال نرغے میں ہے, تم گھر میں بیٹھو, میں جاتی ہوں حسین کی مدد کرنے. حبیب نے کہا نہیں, میں امتحان لے رہا تھا تمہارا. بس عزیزو, حبیب نے تیاری کی. غلام سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر بالکل آخر میں چلے جاؤ, شہر کا جو آخری حصہ ہے وہاں پہ جا کے ٹھہرو, میں رات کے حصے میں اپنی جان کو بچا کر چھپ کے واپس آؤں گا. آہستہ آہستہ رات کے حصے میں جب حبیب اپنے جانور گھوڑے کے پاس پہنچ رہے تھے تو دیر ہو گئی تھی, پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی تھی. جب بہت دیر ہو گئی تو غلام گھوڑے کو, حبیب کا جو گھوڑا تھا اس کے پاس کھڑا ہوا تھا, دیکھا کہ جانور رو رہا ہے. تو اس وقت غلام نے پلٹ کے کہا کہ تو گریہ مت کر, حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے نا, اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا تو میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا. عزیزو, غربت امام دیکھو کہ جانور دیتے کہ حسین کی مدد کی جائے. حبیب گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے. کربلا شب عاشور کی رات تھی, حسین سب ہتھیار بانٹ چکے تھے, ایک نیزے کو رکھا تھا. لوگوں نے حسین سے پوچھا کہ مولا یہ کس کے لیے ہے, تو کہا اس کا لینے والا آنے والا ہے. آدھی رات جب ڈھلی تو حسین نے عباس اور علی اکبر سے کہا کہ بھیا جاؤ, بیٹا جاؤ, میرا دوست آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. یہ لوگ آگے بڑھے, آگے بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا.
جب لے کے خیمے میں آئے تو پورے حسین کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑی. جب خوشی کی لہر دوڑی تو یہ آوازیں زینب تک پہنچی. زینب نے فضا سے کہا جا کر پوچھو کہ خوشی کس بات کی ہے. تو فضا نے جب آ کر پوچھا تو بتایا گیا کہ حسین کے بچپنے کا ساتھی حبیب آ گیا. جب زینب کو پتہ چلا تو کہا فضا جا کر حبیب سے کہو کہ علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے. عزیزو جب آ کر کہا حبیب نے منہ پیٹ لیا کہ کیا وقت آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کرے. الہی و سیدی و مولائی پروردگار جناب حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین ابن علی کے. پروردگار ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. تجھے جناب حبیب کا واسطہ جو مخروض ہے ان کے قرض ادا فرما. امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. تجھے جناب حبیب کی مظلومیت کا واسطہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اسی طرح تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے. شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا. ثانیہ زہرا کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس سے ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے. ثانیہ زہرا کا واسطہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے. ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. زمانے کے امام کو سلامت رکھ. جو مشتاقان نے حج و زیارت ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس تمام محرومین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9.